بڑا پیارا واقعہ جو ایمان تازہ کر دیتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار اپنے اصحاب کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے صحابہ کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ غزوے کا موقع تھا، ٹریول جاری تھا۔ دوران سفر یہ اعلان کیا گیا کہ قافلے والے اپنا کھانا وغیرہ کھا لیں، اپنے طبعی حاجات سے فارغ ہو جائیں۔ اب قافلے والوں نے اپنے اپنے گویا توشہ دان کھولے، ٹفن باکس جس کو ہم کہتے ہیں، تو اب اس میں روٹی تو تھی صحابہ کرام کے پاس، سالن نہیں تھا۔ غور کریں، بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں، یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کونین کے والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، میرے آقا کے اصحاب ہیں، اور کسی پکنک پر نہیں جا رہے تھے، جان دینے جا رہے تھے، غزوے میں جا رہے ہیں۔ مگر صبر کا عالم یہ ہے، اللہ کی رضا پر راضی رہنے کا عالم یہ ہے کہ روٹی ہے، سالن نہیں۔ آج ہمارے فریج بھرے ہوتے ہیں، ہمارے جیب بھرے ہوتے ہیں، ہماری کبڈز بھری بھی ہوتی ہیں، بہت سو کے اکاؤنٹس میں بھی پیسے ہوتے ہیں، مگر تھوڑی تنگی آ جائے، تھوڑی شارٹیج ہو جائے، شکوہ، شکایت، واویلا، ارے جناب کاروبار نہیں ہے، تب میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں بڑا پریشان۔ ذرا سوچو کہ صحابہ کرام علیہم رضوان، ان کے پاس روٹی تھی، سالن نہیں، مگر وہ اللہ کی رضا پر راضی تھے۔ شاعر کہتا ہے نا، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوائے رنجو علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ تکلیف آ جائے، غم آ جائے، راضی رہنا ہے، یہ امتحان ہوتا ہے۔ دیکھو وہ اللہ کے نیک بندے جب راضی تھے تو مدد کیسی ہوئی۔ ایک شہد کی مکھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ شہد کی مکھی کی ایک عجیب سی آواز ہوتی ہے، کبھی کانوں کے پاس سے گزرے تو فیل ہوتا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا عقیدہ بڑا نرالا تھا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے دریافت کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ شہد کی مکھی کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ غنی، یعنی صحابہ کرام یہ بلیو کرتے تھے، یہ جانتے تھے کہ میرے آقا سب کی بولیاں جانتے ہیں، انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، سمجھتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی مجھ سے عرض کر رہی ہے، خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، خلاصہ واقعہ عرض کر رہا ہوں۔ یہ واقعہ مشہور و معروف درود پاک کی کتاب آب کوثر میں بھی موجود ہے، اور بھی عربی کتابوں میں بزرگوں نے یہ واقعہ لکھا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شہد کی مکھی مجھے عرض کر رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ماجرا یہ ہے کہ ہم شہد کی مکھیوں میں ایک بے چینی پائی جا رہی ہے کہ آپ کے صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، ان کے پاس سالن نہیں، روٹی ہے۔ آقا، ہم شہد کی مکھیوں نے قریب ہی ایک شہد کا چھتا بنایا ہوا ہے، ہم مکھیاں اسے اٹھا کر نہیں لا سکتی۔ آقا کسی صحابی کو ساتھ بھیج دیں تاکہ وہ شہد کا چھتا لے آئے، آپ کے صحابہ روٹی کے ساتھ شہد کھانے لگ جائیں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے فرمایا، اے علی اس کے ساتھ جاؤ۔ اب شہد کی مکھی آگے آگے مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ساتھ جا رہے ہیں۔ وہ ایک غار میں داخل ہو گئی۔ جب وہ ایک غار میں داخل ہوئی تو وہاں باقاعدہ ایک چھتا بنا ہوا تھا، مولا علی اس چھتے کو نکال کے لے آئے کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ اب تھوڑی دیر پہلے جو صحابہ صرف روٹی کھا رہے تھے، اب میٹھا لذیذ صاف شہد اب روٹی کے ساتھ تناول کر رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد پھر وہی مکھی یا کوئی اور مکھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک کانوں کے پاس بن بنانے لگی۔ صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب کیا کہہ رہی ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں، میں نے اس سے ایک سوال کیا ہے، یہ اس سوال کا جواب دے رہی ہے۔ تھوڑی دیر پہلے تو میرے آقا سن رہے تھے، سمجھ رہے تھے، اب میرے آقا بول بھی رہے ہیں جس کو مکھیاں بھی سمجھ رہی ہیں۔ وہی جانتے ہیں بولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی۔ اب سنو، میرے آقا فرماتے ہیں میں نے سوال کیا کہ یہ تو بتاؤ شہد بناتی کیسے ہو؟ شہد کی مکھی نے کہا، حضور ہم جنگلوں بیابانوں میں جاتے ہیں، پھولوں کا رس چوستی ہیں اور اس کے بعد شہد بن جاتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا پیارا سوال کیا، اور یہ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، شہد کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے۔ آپ کو بھی ایکسپیرینس ہوا ہوگا، کبھی گلاب کی پتی کھائیں تو یہ کھا سکتا ہے انسان، موتیا چمبیلی یہ نہیں کھا سکتا، بڑا کڑوا ہوتا ہے۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شہد کا پھولوں کا رس تو پھیکا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، یہ سارا شہد میٹھا کیسے ہو جاتا ہے؟ اب دل تھام کر جواب سننا۔ آپ میں سے بہت سارے وہ ہوں گے جو گاؤں میں رہتے ہوں گے، ہم کو تو نہیں پتا، ہم شہری لوگ ہیں۔ ایک بار مدنی قافلے میں آسٹریلیا جانا ہوا تو ہم سڈنی کے قریب ایک فارم میں گئے جہاں پر شہد کے فارمنگ کی جاتی ہے۔ اب تو شہد بھی فارمنگ ہونا شروع ہو گیا نا، پہلے تو جنگلوں سے ہی شہد آتا تھا، اب تو ڈبوں کے اندر بھی شہد بننے لگ گیا ہے۔ تو ایک صاحب تھے، ان کا یہ شہد کا کام تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ شہد بنتا کیسے ہے؟ سنیے گا،
اور یہ اب سائنس کے جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ میری بات کو فالو کریں گے، ان کو پتا ہے کہ آج سائنس کہتی ہے، اور وہ فارم والے نے بھی مجھے بتایا کہ یہ پورا جو شہد کا چھتا ہے نا، اس کی فلسفی یہ ہے کہ ایک کوئین بی کہلاتی ہے، ملکہ مکھی. اگر آپ نے شہد کا چھتا بنانا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم کچھ اور نہیں کرتے، ہم ایک کوئین بی لا کر اس چھتے میں، اس ڈبے میں چھوڑ دیتے ہیں. 2 کلومیٹر کے ریڈیس میں، یعنی آج موبائل فون کے سگنل آتے ہیں نا، دیکھو اللہ کا نظام، وہ کہتا ہے 2 کلومیٹر کے دوری پر جتنی بھی شہد کی مکھیاں ہوتی ہیں وہ اس ملکہ مکھی کے سگنل کیچ کرتی ہیں، اور ساری کی ساری مکھیاں اس کے تابع ہو جاتی ہیں، اس کے انڈر آ جاتی ہیں. اب اس کا حکم چلتا ہے، اور یہ ساری مکھیاں رس چوس کر کسی اور چھتے میں نہیں جاتی، کیونکہ اب کنیکٹیوٹی اس سے ہو گئی ہے، وہ رس چوسیں گی اور اسی ڈبے میں آئیں گی. اچھا میں نے کہا اگر آپ کو چھتا ختم کرنا ہو، یہ باکس خالی کرنا ہو، کہتا کچھ نہیں کرنا ہوتا، ہم صرف وہ ملکہ مکھی نکال لیتے ہیں اس میں سے، آٹومیٹکلی ساری مکھیاں جو ہے وہ فارغ ہو جاتی ہیں، ہمارا یہ ڈبہ خالی ہو جاتا ہے. یہ آج سائنس اس نتیجے پر پہنچی ہے. جو اسٹوڈنٹس ہیں سائنس کے جانتے ہیں کہ کوئین بی کے فلسفی کیا ہے. میں اب آپ کو نبی پاک کا فرمان سنانے جا رہا ہوں. 1450 سال پہلے مکھی نبی پاک سے عرض کرتی آقا بات یہ ہے، جب ہم پھولوں کا رس چوسنے جاتی ہیں ہمارا ایک امیر ہوتا ہے، ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. سنو آج سائنس کہتی ہے ملکہ مکھی ہوتی ہے. مکھیوں نے 1450 سال پہلے میرے آقا سے کم و بیش عرض کیا تھا ہم جب پھول کا رس چوسنے جاتے ہیں ہمارا ایک لیڈر ہوتا ہے. آقا جب ساری مکھیاں پھولوں کا رس چوس لیتی ہیں نا، ہم جب چھتے کی طرف واپس آتی ہیں وہ امیر، وہ لیڈر آپ پر درود پڑھنا شروع کر دیتا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فالو کرتے ہوئے، اس اپنے لیڈر، اپنے امیر کے پیچھے پیچھے ہم ساری مکھیاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتی ہیں. اے آقا یہ کوئی اور وجہ نہیں ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا بنتا ہے. آقا یہ آپ پر درود پڑھنے کی برکت ہے کہ شہد میٹھا ہو جاتا ہے. آج سائنس کہتی ہے شہد جو ہے اس میں ساری بیماریوں سے شفا ہے. ارے کیوں نہ شفا ہو جو درود سے بنتا ہے، جس کی مٹھاس ہی درود سے ہے، اس میں شفا کیوں نہ ہوگی. اللہ غنی. یہ ہے درود پاک. اب علماء کرام اس مبارک واقعے کو بیان کر کے اس کی شرح میں بڑی پیاری بات لکھتے ہیں، سمجھنے والی بات ہے. علماء کہتے ہیں کہ جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا کسیلا رس ہے یہ شہد جیسا میٹھا بن سکتا ہے، تو جس بندے کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، جس انسان کی زندگی میں بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، ایسا مسلمان ہو کہ جو گناہ کر کر کے زندگی کڑوی کر چکا، اب اگر چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے تو اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے. درود پڑھتا رہے، درود پڑھتا رہے. یہ کڑواہٹیں، یہ پھیکاوٹیں، یہ بے عملی جو ہے انشاءاللہ یہ نیکیوں کی مٹھاس شہد جیسی مٹھاس میں تبدیل ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، شب برات سبحان اللہ، مبارک رات، اچھی نیتیں کرنے کی رات. ایک اور ایمان تازہ کرنے والی بات بتاؤں، جو شعبان المعظم ہے نا، یہ درود پاک پڑھنے کا مہینہ بھی کہلاتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں، بعض علماء فرماتے ہیں کہ جو آیت درود ہے نا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ جو آیت ہے، آیت درود جو کہلاتی ہے، یہ بھی شعبان المعظم میں ہی نازل ہوئی ہے. تو اب آج میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کم از کم 313 بار درود پاک پڑھیں گے. یہ کیوں 313 بار؟ علماء کہتے ہیں جو کم از کم 313 مرتبہ درود پاک پڑھ لے وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے. تو 313 بار میں زیادہ وقت نہیں لگتا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مختصر درود پاک ہے. تو 15 20 25 منٹ میں آپ کے 313 درود پورے ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے. ایک بار محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدری چینل کے ناظرین، آج رات کتنی اہم، کتنی مبارک اور کتنی یوں سمجھیے کہ نازک رات ہے. جی ہاں، وی کین سے دا موسٹ کروشل نائٹ، نازک ترین راتوں میں سے، امپورٹنٹ نائٹ میں سے ایک نائٹ ہے. اور اس بات کو میں آپ کو ایک حدیث پاک کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ عز و جل خاص طور پر 4 راتوں میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیتا ہے. نمبر 1 بقرعید کی رات،
نمبر 2 عید الفطر کی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، کہ اس رات میں مرنے والوں کے نام اور لوگوں کا رزق اور اس سال حج کرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں۔ کتنی مبارک رات، کتنی امپورٹنٹ رات، کہ آج رات اگلے سال کس کس نے حج کرنا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے اور کس کا انتقال ہونا ہے، یہ لکھا جائے گا۔ اور چوتھی رات عرفہ، عرفہ کی رات کون سی ہے؟ 8 اور 9 ذوالحجہ کی درمیانی رات، یہ ساری راتیں اذان فجر تک۔ اب غور کیجئے کہ یہ رات اتنی اہم ہے کہ آج نازک فیصلے ہو رہے ہیں۔ ہم میں سے ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ اب چند دنوں کا مہمان ہے، ہو سکتا ہے آج ہی باری آ جائے، کل ہی باری آ جائے، پتہ تو کسی کو نہیں ہے نا۔ ہم میں سے کوئی کبھی بھی جا سکتا ہے۔ پلاننگز بہت بڑی ہیں، ارادے بہت ہیں، 5 سال بعد یہ کروں گا، اسی طرح کام چلتا رہا تو 10 سال بعد بڑا گھر بنا لوں گا، پھر 15 سال بعد ایک اور فیکٹری بھی لگا لوں گا، اگلے 2 سال بعد کا یہ پلان ہے، بڑی پلاننگز ہیں۔ مگر شاعر لکھتا ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے مگر پل کی خبر نہیں۔ آج رات جہاں اللہ کی رحمت کی یاد کرنے کی رات ہے، اے میرے بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اپنی موت کو یاد کرنے کی بھی رات ہے۔ آج رات قبرستان جایا جاتا ہے، ایک سنت یہ بھی ہے، اور قبرستان جانا بھی یہ دراصل موت کو یاد کرنے کا ایک بہانہ ہے، عبرت حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ بدقسمتی سے آج قبرستان بھی جاتے ہیں مگر موت یاد نہیں آتی ہے۔ قبرستان میں بھی ٹیلی فون چل رہے ہوتے ہیں نا، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کاروبار ہو رہا ہوتا ہے، قبر کے پاس کھڑے ہو کر ہنسی مذاق ہو رہی ہوتی ہے، اور سناؤ کیا حال ہے، طبیعت کیسی ہے، کاروبار کیسا چل رہا ہے، اچھا کدھر رہ رہے ہو آج کل، اچھا وہ والے ایریا میں کتنے کا لیا گھر، قبر کے اوپر کھڑے ہو کر الامان والافیز، وہاں جا کر بھی یاد نہیں آتا کہ تیرا آخری ٹھکانہ کیا ہے، یہی تیری آخری منزل ہے۔ اے دنیا کے گھر بنانے والوں اور اسی کی رنگینی میں گم رہنے والوں، یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرا آخری ٹھکانہ قبر ہے، وہ کیسی ہوگی؟ سنو آج کی رات کے بارے میں سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور تصنیف غنیت الطالبین میں کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر ان میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں حالانکہ ان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے۔ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ غور کرنے والی بات ہے۔ یہ کئی بار روایت سنی ہوگی، میں نے بھی کئی بار سنی، مگر سچ بتاؤں اس بار میں نے اس پر ذرا سا غور کیا کہ واقعی ایسا تو ہے کہ مرنا ہے اور تیاری پہلے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ آج کہاں ہوں گے کل کہاں ہوں گے، لیکن یہ جو جملے ہیں نا، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، بڑے دل کو چھونے والے ہیں کہ بہت سے کفن دھل کر تیار رکھے ہوتے ہیں مگر انہیں پہننے والے بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کو سمجھیے ذرا۔ اب مثال کے طور پہ کسی کے کفن کا کاروبار ہے، ہوتا ہے، کفن صاف کرتے ہیں، دھوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کفن کا کام کرنے والے نے جس کا کفن ریڈی کیا وہ تو مرا نہیں ہے نا، وہ تو بازار میں گھوم رہا ہے۔ ہو سکتا ہے مجھ میں اور آپ میں سے کوئی ہو جس کا کفن آج دھلا ہوگا، کیونکہ کفن پہلے ریڈی ہوتا ہے، مردہ بعد میں آتا ہے، اور پھر بازار میں فون جاتا ہے یا جلدی سے کفن لانا، کسی کا انتقال ہو گیا۔ اٹ مینز کہ ہمارا کفن پہلے ہی تیار ہے، ہو سکتا ہے آج تیار ہو گیا ہے اور کل میں نے وہ پہننا ہے۔ میں بازار میں اپنے مہنگے کپڑے سلوا رہا ہوں، میں مہنگی جناب گارمنٹس آفس پر جا کر، گارمنٹ کی دکانوں پر جا کر شادی کی تیاری میں لباس خرید رہا ہوں۔ ارے کئی لوگ تو رمضان آتا نہیں ہے عید کے لباس ڈھونڈنے نکل پڑتے ہیں۔ رمضان میں عبادت کی تیاری نہیں، رمضان میں رہ کر عید کی تیاری کرنی ہے، رمضان میں کھانے پینے اور طرح طرح کی آئٹم کی خریداری کی تیاری کرنی ہے۔ اب ہمارے اسلاف مغفرت کی تیاری کرتے، جنت کی تیاری کرتے، اور ہم ہیں کہ شاپنگ سینٹروں کی زینت الامان والافیز۔ اے عید کے کپڑے سلوانے والوں، اے شادی برات کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے کے پیچھے بھاگنے والوں، یہ میچنگ کا سوٹ چاہیے، یہ میچنگ کے بٹن چاہیے، اس میچنگ کی جناب شرٹ ہو، اس میچنگ کی جناب شلوار ہو۔ سنو، کبھی سوچا کہ یہ کپڑوں کے پیچھے جو میں دیوانہ بنا ہوں کہیں میرا کفن تو تیار نہیں ہو گیا؟ غوث پاک کی بات بڑی دل کو چھونے والی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کافی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی ہیں مگر اس میں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ابھی جاؤ قبرستان، میانی قبرستان یا جو بھی آپ کے یہاں قبرستان ہے نا، مرکز الاولیاء لاہور میں، ابھی بھی ہو سکتا ہے کوئی قبر خود رہی ہوگی
لیکن جو قبر آج خود رہی ہے اس میں مردہ، اس کے لیے بندہ زندہ ہوتا ہے، تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہوتا ہے اور قبرستان رابطہ کیا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے ہاں 2 قبریں خودی ہوئی تیار ہیں اور ان میں سے کسی ایک میں اس مردے کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہو سکتا ہے میرے یا آپ میں سے کسی کے لیے قبر تیار ہو چکی ہوگی، تھوڑی دیر بعد باری ہے جانے کی، مگر مست ہیں، فکر ہی نہیں ہے۔ انسان آج کے دور کا انسان جی ایسے رہا ہے جیسے مرنا ہی نہیں ہے۔ موت کی تو بات ہی نہ کرو بھائی، ابھی تو زندگی کی پلاننگ کرنی ہے۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ کئی مکانات کی تعمیرات کا کام پورا ہو چکا ہوتا ہے مگر ساتھ ہی ان کے مالکان کی زندگی کا وقت بھی پورا ہو چکا ہوتا ہے۔ کئی لوگ ایسے گزرے میٹھے اسلامی بھائیوں، بڑے بڑے گھر بنائے مگر گھر میں جانے سے پہلے قبر میں پہنچ گئے۔ میں یہ واقعہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں لیکن چونکہ موضوع کی مناسبت سے ہے کہ ایک بار ہانگ کانگ میں مدنی قافلے میں نگران شورا بھی ساتھ تھے، ہمارا جانا ہوا تو بڑا دردناک واقعہ سنا۔ ہمارے ایک پاکستانی بھائی تھے، ہانگ کانگ میں جاب کرتے تھے، 30 سال اپنی زندگی کے 30 سال وہاں گزارے، ظاہر ہر مہینے پیسے بھیجتے رہے۔ پاکستان میں ان کی کوٹھی تیار ہو گئی، 30 سال میں پیسہ بنایا، یہاں پیسے بھیجتے بھیجتے ایک اچھا سا مکان تیار ہو گیا، مگر وہ نہ آئے۔ گھر والوں کو اس گھر پر چوکیدار رکھا اور خود وہاں کسی جگہ چوکیداری کرتے تھے، چوکیداری سے پیسے بناتے تھے۔ آخر کار گھر والوں نے کہا 30 سال گزار لیے، اب تو آ جاؤ، گھر بھی بن گیا، خالی پڑا ہے گھر۔ اب اس نے دوستوں کو بلایا، کہا بہت ہو گیا، بڑا پیسہ بنایا، بڑی محنت کی، اب باقی زندگی سکون سے گزاروں گا، اب بیوی بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں گا، اب عیش کروں گا، اب سکون کی لائف گزاروں گا۔ اپنا ہانگ کانگ میں سارا سامان بیچا، جو سامان پاکستان لے جانا تھا وہ فلائٹ میں بک کروایا اور اپنے دوستوں کی ایک پارٹی کی، فیئر ویل پارٹی جو کہلاتی ہے، الوداعی پارٹی۔ اس الوداعی پارٹی کے دوران ہمارے اس مسلمان بھائی کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ جس فلائٹ سے اس کا سامان آنا تھا اسی فلائٹ سے اس کی میت پاکستان پہنچی۔ جس کوٹھی کو 30 سال پیسے جوڑ جوڑ کر بنایا تھا، ایک رات اس میں گزارنا نصیب نہیں ہوئی، اس سے پہلے قبر میں پہنچ گیا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ Tonight is the night of remembrance۔ آج کی رات کچھ یاد کرنے کی رات ہے، کچھ سوچنے کی رات ہے کہ مجھے جانا ہے، یہ ٹھکانہ نہیں دنیا میرا، میری منزل کچھ اور ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ سمجھاتے ہیں نا، گھر بھی جانا ہے مسافر کے نہیں، مت پہ کیا مار ہے، کیا ہونا ہے، ارے یہ تمہارا گھر نہیں، تم مسافر ہو، یہاں تو اصل گھر تو قبر ہے، اور وہاں جا کر کیسے گزارو گے ہیں؟ سنو، آج ہم سب چاہتے ہیں جنت میں جائیں، ہم میں سے کوئی ایسا یہاں نہیں بیٹھا ہوگا جو یہ سوچے کہ مجھے جہنم میں ڈالا جائے، مگر اعلیٰ حضرت بڑی بڑی چوٹ کرنے والی بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کام زنداں کے کیے اور ہم نے کام تو جہنم میں جانے والے کیے، کام تو مار پڑنے والے کیے، کام تو اللہ کو ناراض کرنے والے کیے، اور شوق کیا رکھتے ہیں کہ گلزار میں جاؤں گا، جنت میں جاؤں گا۔ سنو، اعلیٰ حضرت سمجھاتے کام زنداں کے کیے اور ہمیں شوق گلزار ہے، کیا ہونا ہے؟ سوچو، کام کون سے کر رہے ہو؟ جنت کا باغ بنانے والی قبر ہوگی یا دوزخ کا گھڑا؟ اے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کئی بار قبرستان گئے ہوگے، کبھی غور کیا کہ یہ ساری قبریں ایک جیسی دکھ رہی ہیں مگر اندر سے ایک جیسی نہیں، یہ سب قبروں کی کہانی مختلف ہے۔ آج اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بہت سارے انداز ہیں، آج لوگوں کے گھر مختلف قسم کے ہیں، یہاں الگ الگ اسٹائل کے گھر ہوں گے، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی بڑا ہوگا، کوئی 1 کنال تو کوئی 2 کنال تو کوئی 4 کنال۔ اچھا فلاں بلاک میں آپ کا گھر ہے، اچھا جناب کوئی غریب ہے تو میں جناب مزنگ میں رہتا ہوں، تو میں فلاں علاقے میں رہتا ہوں، میرا چھوٹا سا گھر ہے، میں تو فلیٹ میں رہتا ہوں، کوئی کہے گا جھونپڑی میں رہتا ہوں۔ بہت سارے انداز ہیں رہنے کے، بڑے طرح کے گھر ہیں دنیا میں، مگر قبر تو 2 ہی طرح کی ہے۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے
مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھری، تجھ کو ہوگی مجھے مصر وحشت بڑی، جن کو نرم بستر کے باہر نیند نہیں آتی، ارے تکیہ نہیں ہوگا تو میں کیسے سوؤں گا، گرمی بڑی لگتی ہے، ایئر کنڈیشن چاہیے، ایئر کنڈیشن نہ ہو لائٹ جائے تو یو پی ایس ہونا چاہیے، ارے ایک ایکسٹرا پنکھا لگاؤ، مجھے نیند نہیں آتی، ارے قبر میں اکیلے کیسے رہو گے؟ قبر دو طرح کی ہے، تیسرا آپشن نہیں۔ میں اپنی بات نہیں کر رہا، جس آقا کا کلمہ پڑھا ہے میں ان کا فرمان سناتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ قبر دو طرح کی ہوتی ہے، یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے، یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا۔ بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جتنے میرے اسلامی بھائی یہاں بیٹھے ہیں، یا بعد میں جو یہ بیان سنے، اپنے آپ سے پوچھ لو، خدا را اپنے آپ سے پوچھو، اگر آج مر گیا قبر جنت کا باغ بنے گی؟ ایسے کام کر لیے، کیا اللہ کو راضی کر لیا؟ زندگی گناہوں بھری تو نہیں گزری؟ اگر دل سے آواز آ رہی ہے کہ ہاں میری قبر جنت کا باغ بن جائے گی، پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر آواز یہ آ رہی ہے کہ نہیں ابھی نہیں مرنا، ابھی تو بہت نیکیاں کرنی ہیں، ابھی تو توبہ کرنی ہے، ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، پھنس جاؤں گا، تو بتاؤ پھر کب توبہ کرو گے؟ پھر انتظار کس بات کا ہے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچانک موت آتی ہے۔ آج میرے نوجوان بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے بچے چھوٹے بھائی بیٹھے ہیں، سوچو، کبھی یہ نہ سوچنا کہ موت بڑھاپے میں جا کر آئے گی، ہمیں نہیں پتا کہ کبھی بھی آ جائے گی۔ بس آج گھر اچھا ہو اس کی فکر ہے، آج کی رات یہ فکر کر لو کہ میری قبر بھی نرم ہونی چاہیے، قبر بھی وسیع ہونی چاہیے، قبر بھی روشن ہونی چاہیے، قبر میں بھی ٹھنڈی ہوا ہونی چاہیے۔ جہنم کی آگ کیسے برداشت کروں گا؟ کیڑے مکوڑے آ گئے تو کیا کریں گے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آؤ آج اپنی قبر کی فکر کرتے ہیں، آج اس قبر کی فکر کرتے ہیں جس میں ساتھ کسی نے نہیں آنا، کفن میں جیب نہیں، قبر میں تجوری نہیں، میں ہوں گا اور میرے اعمال ہوں گے۔ حضرت یعقوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار حضرت اسرائیل ملک الموت علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا کہا؟ آپ کی دوستی تھی، تو آپ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ملک الموت سے کہا کہ ملک الموت آئے تو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال کیا کہ آپ ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں یا میری روح قبض کرنے کے لیے آئے؟ کہا ملاقات کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ جب مجھے وفات دینے سے پہلے ایسا کرنا، میرے پاس اپنا قاصد پیغام دینے والا پہلے بھیج دینا، یعنی موت کا وقت آنے سے پہلے کوئی میسج دے دینا، کوئی قاصد بھیج دینا۔ چنانچہ جب روح قبض کرنے کے لیے ملک الموت آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ آپ نے میری وفات سے قبل قاصد بھیجنے کا کہا تھا۔ بات ہوئی تھی کہ آپ میری روح قبض کرنے سے پہلے کوئی پیغام دیں گے، کوئی انڈیکیشن دیں گے، کوئی قاصد بھیجیں گے۔ ملک الموت نے کیا کہا سنو، کہتے سیاہ یعنی کالے بالوں کے بعد سفید بال، جسمانی طاقت کے بعد کمزوری، اور سیدھی کمر کے بعد کمر کا جھکاؤ۔ اے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، موت سے پہلے انسان کی طرف میرے یہی تو قاصد ہیں، یہی تو پیغام ہیں۔ آج کتنے میرے ایسے بھائی بیٹھے ہیں جن کے اب بال سفید ہونے لگ گئے۔ اچھا، انسان جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بوڑھا ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے نزلے سے سفید ہوئے ہیں۔ ارے آ گیا نا سفید بال، اب تیاری کر لو، اب یہ آ گیا موت کا پیغام۔ آنکھیں پہلے بڑا اچھا دیکھتی تھیں، اب آنکھوں میں کمزوری آنے لگی ہے، اب چشمے لگنے شروع ہو گئے ہیں، اب قریب سے پڑھنا مشکل ہو گیا، تھوڑا پیپر کو دور کرنا پڑتا ہے۔ یہ پیغام ہے، یہ قاصد ہے، یہ میسج ہے کہ اب چلنے کی باری ہے، اب جانے کی تیاری کر لو۔ کمر میں جھکاؤ، اعضاء میں کمزوری۔ میرے کتنے بھائی ایسے بیٹھے ہیں جو اب اپنی عمر، اگر ایوریج لائف بھی میں نے اور آپ نے جینا ہے نا، اول تو کل کا پتہ نہیں ہے، تو بھی آدھی سے زیادہ زندگی گزر گئی ہے، پھر کس بات کا انتظار ہے؟ آئیے اب چلنے کی، اب آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں کہ نوجوان یہ سوچے کہ جناب ابھی بال سفید ہوں گے، بوڑھا ہو جاؤں گا پھر تیاری کروں گا، نہیں۔ مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان صاحب نوری سمجھاتے ہیں نا، ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو۔ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ بڑھاپا ملنا بھی ہے کہ نہیں، اور مل بھی گیا تو پوچھو بوڑھوں سے،
آج روزے رکھنا چاہتے ہیں مگر اتنی بیماریاں ہیں کہ روزے رکھ نہیں پاتے. تراویح پڑھنا چاہتے ہیں مگر پیروں میں جان ہی نہیں کہ تراویح پڑھ سکیں. آج دین کے کام کے لیے دل بھی چاہتا ہے مگر طرح طرح کی بیماریوں نے گھیر لیا. تو اے نوجوانوں جن کو اللہ نے جوانی دی ہے, جن کے پاس صحت کی طاقت ہے, ارے اس صحت کو غنیمت جان کر آج عبادت کر لو, آج اللہ کی فرما برداری والے کام کر لو, تاکہ آخرت میں بھی بلکہ بڑھاپے میں کیا فائدہ ہوگا. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, آپ کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی, تو آپ کے سارے اعضاء جو تھے نا وہ فٹ تھے, آنکھیں بھی ٹھیک تھیں, دانت بھی صحیح تھے, ہاتھ پیر بھی سلامت. تو کسی نے کہا حضرت آپ اتنی بڑی عمر ہو گئی, آپ بالکل جوان جیسے دکھتے ہیں. کیا جواب دیا؟ سنو میرے نوجوانوں سنو. کہتے میں نے جوانی میں اپنے ہاتھ پیر اپنے اعضاء کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہیں کیا. اللہ نے میرے یہ ہاتھ پیر بڑھاپے میں ضائع نہیں کیے. اب آپ کی مرضی ہے, انہی ہاتھ پیر سے رب کی نافرمانی کر لو, انہی آنکھوں سے رب کو ناراض کر لو, انہی کانوں سے رب کی نافرمانی کر لو. اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں, بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرنے والوں, اپنے کانوں میں میوزک کی آوازیں ڈالنے والوں, اپنے اندر برائی کے جذبوں کو بیدار کرنے والوں, سنو. آج شب برات جن محروموں کو نہیں بخشا جائے گا نا, اس میں شراب کا عادی اور بدکاری کا عادی بھی ہے, اسے نہیں بخشا جائے گا. نہ جاؤ ایسی محفلوں میں, نہ کرو ایسے لوگوں سے دوستیاں, نہ دیکھو ایسے مناظر. اللہ نے آنکھیں اس لیے تھوڑی دی ہیں کہ اس کی نافرمانی کریں. کبھی کسی اندھے کو دیکھا ہے؟ بیچارہ کچھ نہیں دیکھ سکتا. اللہ نے مجھے اور آپ کو آنکھ دی ہے, مگر اس لیے دی ہے کہ اسی آنکھ سے اسے ناراض کریں. ہیں کبھی کسی بہرے کو دیکھو کیسے زندگی گزارتا ہے, سن ہی نہیں پاتا. لیکن آج اللہ نے مجھے اور آپ کو کان دیے, اس لیے دیے کہ ان کانوں سے اسے ناراض کروں, حرام سنوں. زبان, کسی گونگے کو دیکھا ہے؟ ہاتھ پیر بیچارہ اشارے ہی کرتا رہتا ہے, لوگ ہنستے ہیں اس کی باتوں سے. اللہ نے مجھے اور آپ کو زبان دی ہے, مگر ہم اس زبان سے کیا کر رہے ہیں اپنے آپ سے پوچھو. گالیاں دینے والا سوچے, بری باتیں کرنے والا سوچے, بے حیائی کی باتیں کرنے والا سوچے, جھوٹ بولنے والا, غیبت کرنے والا, زبان کا غلط استعمال کرنے والا سوچے کہ اللہ نے اس لیے زبان دی تھی. جن آنکھوں کو جناب بری باتیں دیکھنے کا بڑا شوق ہے, انٹرنیٹ پر بیٹھ کر سوشل میڈیا پر جو آنکھیں گندی کر رہے ہو, سوچو ان آنکھوں سے کیسے نبی پاک کا دیدار کرو گے, کیا منہ دکھاؤ گے. ایسا نہ کرو, بچا لو ان آنکھوں کو. ان آنکھوں سے بہت کچھ اچھا دیکھنا ہے. ارے اللہ دکھائے گا تو کعبہ دیکھیں گے انشاءاللہ. ہم ان آنکھوں سے بار بار مدینہ دیکھیں گے, اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پیارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھیں گے. یہ آنکھیں اس لیے نہیں دی ہمیں اللہ نے. تو بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمیں آج کی رات بہت کچھ فیصلے کرنے ہیں, اپنے بارے میں فیصلے کرنے ہیں, اپنی آخرت کی تیاری کی فکر کرنی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, یہ جو بات کی نا ملک الموت نے کہ بیماری, کمزوری, آج کمزوری بھی آتی ہے تو بیمار موت کو یاد نہیں کرتا, کہتا نہیں تھوڑا ہی بیمار ہوں. ارے یہ بیماری تمہارے لیے پیغام لائی ہے کہ کتنے بیمار دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو جب بھی بیمار ہو تو بندہ موت کو یاد کرے, اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے. اچھا خاصا ہٹا کٹا انسان بخار ہو تو بستر سے اٹھ نہیں پاتا, آرڈر چلانے والا بندہ بالکل مفلوج ہو جاتا ہے. اپنی حیثیت پتہ چل جاتی ہے کہ یار پیٹ خراب ہوا, ایک دن میرا پیٹ خراب ہوا, پیروں میں جان ہی نہیں رہی. تو تمہاری حیثیت کیا ہے, یہ تمہیں بیماری بتا کر جا رہی ہے. مگر پھر بھی انسان ٹھیک ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی شروع کر دیتا ہے, ٹھیک ہوتے ہی نمازیں قضا ہو رہی ہیں, ٹھیک ہوتے ہی جناب پھر رب کو ناراض کرنے والے کام ہیں. ارے یہ سارے پیغام ہیں تمہارے لیے کہ تمہاری حیثیت کیا ہے اور تمہیں کہاں جانا ہے. البتہ جب بیماری آئے تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, بیماری میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے, صبر کرنا چاہیے. حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے اور ان سے فرماتا ہے دیکھو یہ عیادت کرنے والوں سے کیا کہتا ہے, سنو. جو بیمار شکوے شکایت کرتے رہتے ہیں, بس جناب بڑا سر میں درد ہے, بہت پیٹ میں درد ہے, بالکل تباہ ہو گیا ہوں, شفا ہی نہیں ملتی ہے, پتہ نہیں کیا جرم کر لیا تھا کہ بیماری جاتی ہی نہیں ہے, اے شکوے شکایتیں کرنے والوں سنو, اللہ فرشتے بھیجتا ہے بیمار کے پاس کہ وہ عیادت کرنے والوں کو کہتا کیا ہے. یہ امتحان ہے, یہ ٹیسٹ ہے. اگر وہ مریض اپنی عیادت کے لیے آنے والوں کی موجودگی میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرے, یعنی شکر ادا کرے, تو فرشتے اس کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. حالانکہ اللہ زیادہ جاننے والا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے کا مجھ پر حق ہے کہ میں اسے جنت میں داخل کر دوں, اور اگر اسے شفا دوں تو اس کے گوشت کو بہتر گوشت سے بدل دوں اور اس کے گناہ مٹا دوں. اب آپ کی مرضی ہے, بیماری تو بخشوانے آئی تھی, بیماری تو رحمت دلانے آئی تھی, بیماری تو درجے بلند کروانے آئی تھی, مگر ہائے شکوے شکایات کی عادتیں, ہائے واویلا کرنے کا انداز, شکوے ہی کرتے رہتے ہیں, تھوڑی تھوڑی بات پر آپ لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں. اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھو. ابھی پچھلے دنوں ایک تحریر میری نظر سے گزری, انسان کی حیثیت کیا ہے اور اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں, مگر ہم ہیں کہ ناشکرے ہیں.
ہیں اللہ کی بہت ساری نعمتیں تو ظاہری ہیں نا، ہاتھ پیر آنکھ کان، اس کے بارے میں سوچتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، اللہ کرے اس کی قدر ہونا شروع ہو جائے. لیکن آپ کو پتہ ہے جو ہمارے منہ میں تھوک ہے، اگر کسی کا تھوک بننا بند ہو جائے، ایک بندے کے بارے میں پتہ چلا کہ اس کا تھوک نہیں بنتا تھا، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کو ہر تھوڑی دیر بعد مکھن اپنی زبان پہ لگانا پڑتا ہے. بتایا کہ اگر کچھ ایک دو گھنٹے اگر اس کی زبان تر نہ رہے کیونکہ تھوک ہی نہیں بنتا تو یہ زبان لکڑی جیسی سخت ہو جائے گی، تالو سے چپک جاتی ہے، گلا کانٹوں کی طرح خشک ہو جاتا ہے، زندگی بھر رات پوری سو نہیں سکتا، ہر ایک دو گھنٹے بعد اٹھ کر پانی پینا پڑتا ہے، زبان کو پھر تر کرنا پڑتا ہے، تھوڑی سی لکوڈ یا مکھن لگانا پڑتا ہے تاکہ منہ میں چکناہٹ رہے، ورنہ یہ منہ کسی کام کا نہیں رہتا. صحیح گفتگو کرنا مشکل ہے. بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، اس تھوک کا شکر کس نے ادا کیا؟ کتنی بڑی نعمت. ایک بندے کے بارے میں پتا چلا اس کا پسینہ نہیں بہتا. آج ہم اور آپ اس وقت پسینے میں ہیں نا، بتاتا ہوں یہ کتنی بڑی نعمت ہے. ایک شخص کو پتا چلا کہ اس کو پسینہ نہیں آتا، تو اس کا ایک دوست کہتا ہے تم تو بڑے خوش نصیب ہو، تمہیں پسینہ نہیں آتا. تو وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا، کہتا ہے تمہیں پتا ہے پسینہ کتنی بڑی نعمت ہے؟ میں گرمی میں باہر نہیں نکل سکتا، سارا دن مجھے ٹھنڈے کمرے میں رہنا پڑتا ہے کیونکہ باہر جاتے ہی جلد اس طرح جلنے لگ جاتی ہے جیسے کوئی آگ لگا دے. 1 سے 2 گھنٹے بعد اگر میں باہر رہ لوں تو اب سارا دن بستر پر لوٹتا رہوں گا. یہ جو پسینہ ہے نا، یہ ہمارا انٹرنل کولنگ سسٹم ہے. گرمی بڑھتی ہے، پسینہ نکلتا ہے، ہماری جلد کو ٹھنڈا کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا وہ نظام ہے جس کی مجھے اور آپ کو قدر نہیں ہے. پسینے کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں کہ یار یہ پسینے نے بیڑا غرق کر دیا ہے. پسینہ نہ آئے تو پتہ چلے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے. آنکھوں، ایک بندہ کے بارے میں پڑھا میں نے کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں بنتے. بتایا کہ اگر آنکھوں میں آنسو نہ ہونا تو یہ پتلیاں جو ہیں یہ جم جائیں گی. یہ ہماری پوری آنکھوں کا نظام، یہ جو لیکویڈیٹی اندر ہے اس کے تحت چلتا ہے. ہر گھنٹے بعد اس بندے کو آئی ڈراپس ڈالنے پڑتے ہیں تاکہ آنکھیں تر رہیں، پلکیں چھپکاتا رہے، ورنہ یہ آنکھیں پتھر جیسی ہو جائیں گی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، ارے ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے. شکر کیا ادا کریں گے، مگر انسان پھر بھی ناشکرا ہے. تھوڑی تکلیف آ جائے اللہ کی بارگاہ میں واویلا کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج ایک اور نیت کرنی ہے کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی رہوں گا، آزمائش پر صبر کروں گا. ان اللہ مع الصابرین، میں اللہ کے صابر بندوں میں بن کر رہوں گا. تو بہرحال میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بات موت کی چلی ہے، آخرت کی تیاری کی چلی ہے. آج ہم نے رب کی رحمت کو پکارنا ہے. یقین کرو ایسا مالک ہے دنیا میں جو ہے نا، کوئی کسی کو 1 بار ستائے، 2 بار بات نہ مانے، 4 بار بات نہ مانے، بندہ پھر اس سے بات نہیں کرتا. اللہ کی رحمت کیسی ہے. میں بھی پچھلے دنوں ساؤتھ افریقہ میں تھا، مجھے ایک بڑی عجیب بات پتہ چلی. وہاں پر آپ کو اگر اپنا پرمٹ بنانا ہے، پاسپورٹ بنانا ہے، تو پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ چاہیے. پولیس کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہوتا ہے کہ یہ بندہ کسی قسم کے کرائم میں نہیں رہا. مجھے اسلامی بھائی نے بتایا کہ ایک بہت بڑا بیپاری ہے، بڑا کاروباری شخص ہے، پیسے والا ہے. ایک بار ایک جنرل اسٹور میں گیا اور جنرل اسٹور میں جا کر اس نے کولڈ ڈرنک لی. کولڈ ڈرنک کتنے کی ہوتی ہے؟ پاکستانی 50-100 روپے کی. جیسی کولڈ ڈرنک کا ڈبہ ہاتھ میں اٹھایا، اس کو کال آئی گھر سے کہ ایمرجنسی ہے، تمہاری والدہ شاید ہاسپٹل میں ہے، فوراً پہنچو. وہ بندہ بھاگتا ہوا اسٹور سے باہر نکلا، غلطی سے وہ ڈبے کی پیمنٹ نہیں کر سکا. اب ماں کے بارے میں فون آ گیا، انسان کا دماغ کام نہیں کرتا. گیٹ پہ الارم بج گیا. بڑے اسٹورز میں اسکینر لگے ہوتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر پیمنٹ کے کوئی چیز لے کے نکلے تو الارم بج جاتا ہے. الارم بج گیا. جب الارم بجا تو اس کو پکڑ لیا گیا کہ بھائی تم نے کولڈ ڈرنک کے پیسے نہیں دیے. وہ کہتا ہے بھائی معاف کر دو، میں جلدی میں ہوں، ماں بیمار ہے. کہتے نہیں، ہمارا قانون یہ ہے کہ آپ نے چوری کی ہے. اس بندے کو لے گئے پولیس تھانے. بڑی سزا نہیں تھی، رپورٹ درج ہوئی، کچھ فائن تھا، اس نے وہ فائن پیمنٹ کی، کچھ گھنٹے اس کے ضائع بھی ہوئے، لیکن اس نے وہ فائن پے کر دیا. میں یہ واقعہ سن رہا تھا، میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہ واقعہ سن کر اپنے کیا محسوس کیا. مجھے بتایا اسلامی بھائی نے کہ اب وہ بندہ بہت بڑا کاروباری آدمی ہے. جب بھی پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ لینے جاتا ہے تو پولیس والے لکھ کر دے دیتے ہیں کہ اس بندے نے آج سے اتنے سال پہلے کولڈ ڈرنک کا ڈبہ چرایا تھا، جس کی رپورٹ فلاں تھانے میں درج ہے، لہٰذا اس کو کلیئرنس سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی. وہ مجھے بتانے والا اسلامی بھائی بتا رہے تھے کہ وہ چاہتا ہے میں ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کر دوں، میری رپورٹ کلیئر ہو جائے. رپورٹ کلیئر نہیں ہوتی. میں سوچنے لگا، دنیا میں ایک جرم کر لو، ایک خطا کر لو، اس کی رپورٹ درج ہو جائے، پھر مٹتی نہیں. چاہے اس کی سزا بھی بھگت لو، چاہے اس کا فائن بھی پے کر دو. ایک دنیا والے ہیں، ایک میرا کریم مولا ہے. 70 سال اس کی نافرمانی کرتے رہو، 70 سال تک اس کی نہ مانو، اس کی بارگاہ میں جرم کرتے رہو، ایک بار سچی توبہ کر لو.
ایک بار اس کو راضی کر لو. ارے دنیا میں کسی کو 4 بار نہ مانو نا اس کی بات. وہ کہتا آئندہ مجھے منہ نہ دکھانا, آئندہ میرے قریب نہ آنا, میرا کریم دیکھو. ایک گناہ میرا ماں پیو دیکھے, میرا ماں پیو دیکھے, تے دیوے دیس نکالا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے, او پردے پاون والا, لکھ گناہ میرا مولا ویکھے, او پردے کیوں اس کی رحمت سے دور بھاگتے ہو؟ ایسا قریب ہے میرا مولا, وہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے. اس کی رحمت پکار رہی ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی مراد پوری کی جائے, ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ اس کی توبہ قبول کی جائے, ہے کوئی مغفرت کا سوالی کہ اس کی مغفرت کر دی جائے. ارے اس کی رحمت تو آوازیں لگا رہی ہے, آ جاؤ آج اپنے مولا سے سچی دوستی کر لو. بہت بہت گناہ کر لیے, بڑی نافرمانیاں کر لی, چھپ چھپ کر گناہ کیے کہ میرا بھائی نہ دیکھ لے, ارے میرے والد نہ دیکھ لیں, میرے دوست نہ دیکھ لیں. اندھیرا کر دو, اندھیرا, ارے دروازہ بند کر دو. ارے نہیں اس کو نہیں پتا چلنا چاہیے. اگر کوئی آتا ہے تو بندہ گناہ کا کام بند کر دیتا ہے کہ اس کو پتا نہ چل جائے. ارے دنیا والوں سے ڈرتے ہو, وہ مولا دیکھ رہا ہے, اس سے کیوں ڈر نہیں لگتا, اس سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت سمجھاتے ہیں نا, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ, وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے, وہ خبردار ہے. آؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو آپ کے رحیم مولا کی طرف بلا رہا ہوں. آؤ اس کی رحمت کے کرم میں, اس کی رحمت کی چادر میں, اس کے دامن کرم میں چھپ جاؤ اور اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لو. آج معافی مانگنے کی رات ہے, آج اللہ کی رحمت کو پکارنے کی رات ہے. اے اللہ فضل کر دے آج کی رات, آج ہماری مغفرت کر دے, سچی توبہ عطا کر دے. آ جاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, آج مانگنے کی رات ہے, آج سر جھکانے کی رات ہے. اللہ, ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے, آسمان دنیا سے یہ ندا دی جا رہی ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی توبہ کرنے والا, ہے کوئی مغفرت کا سوالی؟ لبیک لبیک یا اللہ, تیری رحمت کے سوالی جمع ہے, مغفرت کے لیے بھکاری جمع ہے. ہماری جولی میں آج مغفرت کی خیرات ڈال دے, بہت کمزور ہے, ہم سے دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہو رہی. مولا ہماری قبر میں آگ بھڑکا دی گئی, کدھر جائیں گے؟ اے اللہ کوئی امتحان نہیں دے سہ سکتے مولا, بلا حساب بے پوچھے. ہم گناہگار تھوڑے ہیں آج تو. حدیث میں پڑھا ہے قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق بخشے جائیں گے. ہم تو توڑے سے چند ہزار ہی تو بیٹھے. مولا کرم کر, آج جتنے بیٹھے سب کو بخش دے مولا. ہم سب کا نام لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے, ہمارے گھر والوں کا نام بھی لکھ دے. اللہ آج ہم نیت کرتے ہیں, بڑے گناہ گار ہیں, مانتے ہیں, کوئی کسر نہیں چھوڑی, گناہ کر کے گندا کر دیا. ہمیں تو یہ بھی شرم آ رہی ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تیرے دربار میں پیش ہوا ہے, سارا کالا گندا, بے حیائیاں. اللہ کچھ بھی نہیں اس میں, کچھ بھی. واسطہ آج کی شب کا مولا, مغفرت کی خیرات دے دے. واسطہ آج کی شب کا مولا, مغفرت کی تو خیرات
خیرات دے دے مغفرت کی تو خیرات دے دے واسطہ آج کی شب ہو سکتا ہے آج رات لکھ دیا گیا ہو کہ ہمارے تھوڑے دن رہ گئے, تھوڑی سانسیں رہ گئی. مولا ہماری بخشش کر دے. خیرات بال بھی سفید ہو گئے مولا, تو جانے کی تیاری ہے مولا, ہماری بخشش کر دے, ہمیں معاف کر دے. تو خیرات اللہ ہم نے حدیثوں میں سنا ہے, سنو سنو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تعالیٰ کی رحمت تو دیکھو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی 100 رحمتیں ہیں, اس نے ایک رحمت اہل دنیا کی طرف اتاری تو وہ ان کی موت تک کافی ہو گئی ہے. اللہ عز و جل اس رحمت کو قیامت تک روکے رکھے گا, پھر قیامت کے دن اسے 99 رحمتوں میں ملا کر اپنے اولیاء کرام اور اطاعت گزاروں کے لیے 100 رحمتیں مکمل فرمائے گا. یہ آج جو ماں بچے سے محبت کرتی ہے, آج جو جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں نا, یہ اللہ کی وہ ایک رحمت ہے جس کا ہم ثمرہ دیکھتے ہیں. ذرا سوچو جب میرے رب کی 99 رحمتیں قیامت کے دن ہوں گی, کیسا کرم ہوگا. ہم کیوں نہ اس رحمان سے دوستی کر لیں, ہم کیوں نہ اس کی فرما برداری کریں, ہم کیوں نہ اسے ناراض کرنے والے کاموں سے توبہ کر لیں. سنو سنو, ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے تھے, قیدیوں کو لایا گیا, ان میں ایک عورت بھاگ رہی تھی, اس نے قیدی بچے کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا اور اسے دودھ پلانے لگی. ماں تھی نا, کچھ دیر بعد وہ بچہ ملا تھا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اس عورت کو دیکھ کر بتاؤ کیا یہ اپنے بچے کو جہنم میں ڈال دے گی؟ عرض کی گئی نہیں, اللہ عز و جل کی قسم کبھی نہیں. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, اللہ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم کرتا ہے جتنی یہ عورت اپنے بچے پر مہربان ہے. میرے رب کی بڑی مہربانیاں ہیں, بڑی کرم نوازیاں ہیں. بس ہم آج اس کی بارگاہ میں سچی نیت کر لیں کہ اب نہیں کریں گے برے کام. یقین کرو, ایک سچی توبہ, ایک سچا آنسو, ایک پکا وعدہ تقدیریں بدل دیتا ہے. ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جگہ جا رہے تھے, ایک شرابی سامنے سے آیا, ہاتھ میں بوتل ہے شراب کی. حضرت عمر نے کہا یہ کیا ہے؟ وہ بندہ ڈر گیا, کہتا ہے خلیفۃ المسلمین سامنے ہیں, ہاتھ میں شراب کی بوتل ہے, میں کیا کہوں. کچھ بولا نہیں, دل ہی دل میں اپنے مولا سے رابطہ کیا. کہتے مولا آج بچا لے, آج امیر المومنین کے سامنے مجھے شرمندہ ہونے سے بچا لے. مولا سچی توبہ کرتا ہوں, اب شراب نہیں پیوں گا. سنو, دل میں اپنے مولا سے مانگ رہا ہے. عرض کرتا ہے امیر المومنین یہ تو سرقہ ہے. حضرت عمر کہتے ہیں اچھا مجھے بوتل دکھاؤ. ڈرتے ڈرتے شراب کی بوتل آگے نکالی. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھو, وہ شراب کی بوتل سرکے میں تبدیل ہو گئی تھی. تم اللہ سے دوستی کر لو, اس کی بارگاہ میں سر جھکا لو, وہ تمہارے عیب ختم کر دے گا, تمہارے جرم معاف کر دے گا. حدیث پاک ہے, التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے. ارے آؤ, تمہیں رحمت پکار رہی ہے, کدھر جا رہے ہو؟ اے شراب پینے والو, اے بے حیائی کرنے والو, اے ماں باپ کو ستانے والو, اے حرام روزی کمانے والو, اے مسلمانوں کے حق دبانے والو, اے جھوٹ بولنے والو, اے غیبت کرنے والو, اے بری بری باتیں کرنے والو, اے بے پردہ لڑکیوں سے عورتوں سے دوستیاں لگانے والو, آ جاؤ. جتنے گناہ ہو گئے آج معافی مانگ لو. نہیں کرو ایسا, یہ گناہوں بھری زندگی اچھی نہیں ہے. ارے کب تک اپنے مولا کو ناراض کرتے رہو گے؟ کب تک اس کی بارگاہ میں نافرمانیاں کرتے رہو گے؟ اگر یہ گناہ کرتے کرتے مر گئے اور اللہ ناراض ہو گیا نا, ہم پھنس جائیں گے. اللہ کے سوا کوئی نہیں. ارے رب ناراض ہو گیا تو برباد ہو جائیں گے. لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں جو گناہ معاف کرے گا. ارے آؤ, اسی سے معافی مانگ لو. ساری دنیا تم سے راضی ہے, ساری دنیا عزت کرتی ہے. آج لوگ بڑا خوش ہوتے ہیں, کہتے بڑا نام ہے میرا, لوگ بڑی عزت کرتے ہیں, میرے آگے پیچھے گھومتے ہیں. اے دعوت اسلامی والوں, میں اور آپ بھی سوچیں, آج لوگ ہمیں نیک سمجھتے ہیں, ہمارے ہاتھ چومتے ہیں, ہم سے محبت سے پیش آتے ہیں. ہر کوئی سوچے, ساری دنیا تم سے راضی ہے, لیکن اگر رب ہی ناراض ہے تو یہ عزت کا کیا فائدہ؟ سب خوش ہے مجھ سے مگر میرا مولا ناراض ہے.
کیونکہ اسے خبر ہے، اسے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، تو عیبوں کو میرے چھپا یا الہی۔ تو خدا را راضی کرنا ہے تو اپنے رب کو راضی کرو، محبت کرنی ہے تو اپنے مالک سے محبت کرو۔ ساری دنیا کو راضی کرنے کے لیے بندہ اپنے رب کو ناراض کرتا ہے، بے وقوف ہے وہ۔ کہتا ہے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے کماتا ہوں۔ ارے تمہاری عقل مر گئی کہ تم اپنے بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے مولا کو ناراض کر رہے ہو۔ آج بندہ شادی، گھر میں شادی ہوتی ہے، اچھا خاصا نیک نمازی، اس کے گھر میں شادی ہو تو وہ طوفان بدتمیزی، ارے ایسے ایسے فنکشن، ایسی بے حیائی، ایسے ناچ گانے، ایسی شراب، ایسا جوا۔ ارے حضرت کیا ہو گیا، کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہتا ہے بچوں کی خوشی کے لیے کرنا پڑتا ہے، اگر رب ناراض ہو گیا تو یہی بچے عذاب کا باعث بن جائیں گے۔ خدا را آج زندگی کا ایک مقصد بنا لو، قبر میں میرے بچے، میرے دوست، میری فیملی نہیں آنی، میرے اور آپ کے اعمال آنے ہیں۔ آج سے نیت کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میرا کوئی ایسا بھائی بھی بیٹھا ہو بعد میں اس سلسلے کو سنے کہ میرے تو بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہیں، تو توبہ کیسے قبول ہوگی؟ ارے چھوڑ دو، تمہارے گناہ کتنے کیوں نہ صحیح، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے۔ ایک بار ایک بندہ بارگاہ رسالت میں آیا، بڑا گناہ گار، عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے بڑے گناہ ہیں، کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ حدیث پاک کا خلاصہ ہے، پیارے آقا نے فرمایا کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا جی یا رسول اللہ میرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہاں میرے گناہ بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہے۔ فرمایا کہ تیرے گناہ زمین پر ریت کے ذروں سے بھی زیادہ ہے؟ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی زیادہ ہے۔ مثالیں دیتے رہے میرے آقا، خلاصہ عرض کر رہا ہوں، وہ جواب دیتا رہا۔ نبی پاک نے فرمایا کیا تیرے گناہ رب کی رحمت سے بھی زیادہ ہے؟ اب وہ رونے لگا، کہتا نہیں میرے مولا کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے، میں کتنا ہی گناہ گار کیوں ہوں نہ ہوں، میرا مولا بہت بڑا ہے، وہ اس کے خزانے بہت ہیں۔ آؤ آقا نے فرمایا کچھ اس طرح ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ کہہ لے، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ رحمت دا دریا الہی ہر دم مگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاوے میرا۔ وہ مالک بہت قریب ہے، ہم نکمے ہیں جو اس سے دوستی نہیں کرتے، اس سے تعلق نہیں جوڑتے۔ کچھ بھی کر لیا ہے نا، آؤ بس آج سر جھکا لو۔ آج میرا کوئی بھائی یہاں سے ایسا نہ جائے کہ جیسا آیا ویسا ہی جائے۔ آج آئے ہو نا، شب برات ہے، برات چھٹکارے کی رات ہے۔ یہ لفظ ہی کتنا حوصلہ دینے والا ہے کہ برات کی رات ہے، چھٹکارے کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے، ہمیں بلایا اس اجتماع میں، اب خالی نہیں لوٹانا۔ آج انشاءاللہ سب کی جھولیاں بھری جائیں گی، بس ایک ساری نیت کر لو کہ میں جیسا آیا تھا ویسا نہیں جاؤں گا، آج بدل کر جاؤں گا، آج سدھر کر جاؤں گا۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ آپ میں کیا غلطی ہے، آپ سب کو پتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ جانتا ہے، جو غلط کام کرتا ہے وہ جانتا ہے، جو حرام روزی کماتا ہے وہ جانتا ہے۔ ہر کوئی میرا بھائی جو یہاں بیٹھا ہے یا بعد میں یہ سلسلہ دیکھے، مجھے پتا ہے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، بس ہمت کرنے کی دیر ہے۔ آج شیطان کو چت کرنا ہے اور اپنے رحمان عز و جل کو راضی کرنا ہے۔ نیت کرو سارے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ لگاؤ کہ شیطان ادھر سے دور بھاگ جائے۔ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، فلمیں ڈرامے نہیں دیکھیں گے، گانے باجے نہیں سنیں گے، حرام روزی نہیں کمائیں گے، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے، اپنے رب کی نافرمانی والے کاموں سے بچیں گے۔ ابھی نیت تو ہو گئی اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کرم بھی ہوگا، لیکن ہوتا کیا ہے، نیت کرتے مگر پھر شیطان مردود ہے نا، وہ پھر گناہوں میں لگا دیتا ہے، پھر غلط کام کروا دیتا ہے۔ امیر اہل سنت کا شعر ہے نا، کر کے توبہ میں پھر گناہوں میں ہو ہی جاتا ہوں مبتلا یا رب، پھر گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ اس سے بچے کیسے؟ سچی توبہ کیسے ملے؟ ریولوشن کیسے آئے؟ تبدیلی کیسے آئے؟ اگر آج یہ ذہن بن گیا ہے نا میٹھے اسلامی بھائیوں جتنے یہاں بیٹھے ہو کہ اب جنت کا باغ بنانے والے کام کرنے ہیں، اب اللہ کو ناراضی والے کام نہیں کرنے، تو پھر اس کا ایک طریقہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے، مجھے اور آپ کو اپنا ماحول بدلنا ہوگا۔ جس کا ماحول اچھا نہیں، دوست اچھے نہیں، کمپنی اچھی نہیں، وہ کیسے پھر نیک بنے گا؟ میں کہوں کہ بیٹھوں شرابیوں کے ساتھ بن نمازی جاؤں،
بیٹھوں جواریوں کے ساتھ بن اللہ کا نیک بندہ جاؤں، نہیں ہو سکتا۔ آپ کو صحبت اچھی اپنانی ہوگی، اچھے دوستوں میں اٹھنا بیٹھنا ہوگا۔ ارے آج شب برات بھی ایسے دوست ہوں گے جو اس اجتماع میں آنے نہیں دے رہے ہوں گے آپ کو۔ ارے کدھر جا رہا ہے بھائی؟ مولویوں کے پاس چلو گھومنے چلتے ہیں۔ پٹاخے پھوڑنے والے بھی تو دوست ہیں نا۔ کئی ایسے بدنصیب ہوں گے جو آج بھی برے کاموں میں مصروف ہوں گے۔ ایسے دوست کیوں چاہیے مجھے؟ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے ہوں۔ روایتوں میں آتا ہے دوست وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اپنے آپ سے پوچھو میٹھے اسلامی بھائیوں، ایسے کتنے دوست ہیں آپ کے پاس جن کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟ ہم نے تو ایسے دوست بنائے ہیں جن کو دیکھ کر سنیما یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر کلب یاد آتا ہے، جن کو دیکھ کر بری باتیں یاد آتی ہیں۔ ایسے دوست کیوں بنائے آپ نے؟ یہ دوست آپ کو نہ زندگی میں کام آئے گا نہ مرنے کے بعد کام آئے گا۔ ایسے بھی دیکھا ہم نے کہ کسی دوست کا جنازہ ہوتا ہے، دوست باہر کھڑے ہوتے ہیں، کہتے چلیں بھائی جنازہ پڑھیں، تو کہتے ہیں میں جنازہ پڑھنا ہی نہیں آتا۔ ایسے دوست کس کام کے جو میرا جنازہ ہی نہ پڑھ سکے؟ آپ کے دوست ایسے ہیں جو آپ کو قبر میں سنت کے مطابق اتاریں گے؟ کیا ایسے دوست ہیں جو مرنے کے بعد قرآن پڑھ کر نماز پڑھ کر آپ کو ایصال ثواب کریں گے؟ ارے ہمارے دوستوں کو تو قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا۔ ایسے بناؤ نا دوست جو میں دنیا سے چلا جاؤں تو اجتماع میں جائیں، مدنی قافلوں میں جائیں، نمازیں پڑھیں تو ہاتھ اٹھا کر اپنے مرحوم دوست کو یاد کر لیں۔ اور یہ دوست ملیں گے آپ کو دعوت اسلامی میں۔ آ جاؤ، اس مدنی ماحول کو اپنا لو۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں نا، بڑی پیاری بات ہے، آخری بات پھر اپنی بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں، اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ اچھے دوست بنانا، اچھا ماحول، کیونکہ آج آپ نے نیت کی ہے، میں نے بھی نیت کی ہے کہ مجھے بدلنا ہے، میں جیسا آیا ہوں ویسا نہیں جانا۔ تو خالی نعرہ لگانے سے نہیں بدلو گے، کچھ کرنا پڑے گا نا، کچھ اسٹیپس اٹھانے پڑے گا۔ تو میں آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں، آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بھلے بندے دی صحبت یاروں، جویں دکان تاراں، سودا بھاوے ملے نہ لئیے، بلے آن ہزاراں۔ کہتے ہیں اچھے بندے کی صحبت ایسی ہے جیسے عطر والے کی دکان ہے، سودا لے نہ لیں، خوشبو پھر بھی آ جاتی ہے۔ یا تو وہ سیمپل لگا دیتا ہے یا ہم خوشبو سونگ کے آ جاتے ہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے نا، دیر از نو لاس، کوئی نقصان نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ بیٹھو، ان پر رحمتیں برس رہی، کچھ چھینٹے تم پر بھی برس جائیں گے۔ ایک ہمارے والد صاحب کے پرانے دوست تھے، مجھے واقعہ یاد آ گیا، میں جب بہت چھوٹا تھا، اس زمانے کی بات ہے، وہ ہمارے ساتھ اجتماع میں آتے تھے۔ دعوت اسلامی کا اس زمانے میں ککڑی گراؤنڈ میں بھی اجتماع ہوتا تھا، تو وہ ہمارے ساتھ آتے اور آ کر اجتماع میں سو جاتے تھے۔ ایک بار ایسا ہوا، 2 بار ایسا ہوا، 3 بار ایسا ہوا۔ تو ایک بار میرے والد صاحب نے کچھ اس طرح پوچھا کہ یار آپ آتے کیوں ہیں؟ آپ جیسے ہی آتے ہیں اجتماع شروع ہوتے ہی سو جاتے ہیں۔ اس نے بڑی پتے کی بات کی، وہ اس زمانے میں تو میں چھوٹا تھا، مگر آج جب یہ روایتیں پڑھتا ہوں تو دیکھو کس کی کیا نیت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یار گھر پہ بھی سونا ہے، میں سوچتا ہوں نیک لوگوں کے پاس جا کے سو جاؤں، جو ان پر برسے گا کچھ چھینٹے مجھ پر بھی برس جائیں گے۔ برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، اس حدیث کو سنیں اور ایمان تازہ ہو جانا ہے۔ اچھے بندوں کی دوستی میں بیٹھنے والوں تمہیں مبارک ہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذکر کی محفلوں میں آنے والوں مبارک ہو۔ آج اس اجتماع کو اللہ کی رحمت سے امید ہے کیا کیا مل رہا ہوگا۔ حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو سیاحت کرتے رہتے ہیں، زمین کی سیاحت کرتے رہتے ہیں، اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر دیکھتے ہیں اس اجتماع کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے امید ہے آج بحریہ ٹاؤن کے اس اجتماع کو انشاءاللہ اللہ کے فرشتوں نے اپنے پروں سے ڈھانپا ہوا ہوگا انشاءاللہ۔ ہمیں اپنے رب سے بڑا اچھا گمان ہے، گمان اچھا ہی ہونا چاہیے، کریم سے کرم کا گمان ہی ہونا چاہیے، رحیم سے رحم ہی کا گمان ہونا چاہیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ اس وقت رحمت برس رہی ہوگی جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں نا۔ اللہ حالانکہ سب جانتا ہے، مگر ارشاد فرماتا ہے فرشتوں کدھر سے آ رہے ہو؟ خلاصہ حدیث عرض کر رہا ہوں، عرض کرتے مولا ایک جگہ تیرے بندے جمع ہیں، تیرا ذکر کر رہے ہیں، تجھے یاد کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں مولا دیکھا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہ مولا اگر تجھے دیکھ لیتے تیرے بندے پھر تو اور تڑپتے اور مچلتے اور محبت سے تیرا ذکر کرتے۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے مولا جنت مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے فرشتوں میرے بندوں نے جنت دیکھی ہے؟ عرض کرتے مولا جنت دیکھی نہیں۔ ارشاد ہوتا ہے اچھا یہ بتاؤ جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جنت دیکھ لیتے پھر تو اور گر گڑاتے اور تڑپتے اور مچلتے اور مانگتے۔ اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کس چیز سے پناہ مانگ رہے تھے؟ عرض کرتے مولا جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ ارشاد ہوتا ہے اگر جہنم دیکھی انہوں نے؟ کہتے نہیں مولا دیکھی نہیں۔ اچھا دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے عرض کرتے مولا اگر تیرے بندے جہنم دیکھ لیتے تو اور تڑپتے، جہنم سے سچی پناہ مانگتے۔ اب سنو رب عز و جل کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے، ارشاد ہوتا ہے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میرے جن بندوں نے مجھے دیکھا نہیں
मगर मुझे याद करते हैं, मेरा जिक्र करते हैं। जिन्होंने जन्नत देखी नहीं है मगर फिर भी जन्नत मांगते हैं, जिन बंदों ने जहन्नम देखी नहीं मगर जहन्नम से पनाह मांगते हैं, मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, मैंने उन सब की मगफिरत फरमा दी। सुनो सुनो अभी तो और सुनो, भले बंदे दी सोहबत यारों, जिवें दुकान तारा सौदा भावे मुल्ले न लइए बुल्ले आन हजारा। फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा उनमें ऐसा भी था जो जिक्र की महफिल में जिक्र करने नहीं आया, नेकी का काम करने नहीं आया, वो तो ऐसे ही आया था, अपने किसी पर्सनल काम से आया था। हो सकता है आज के इस इज्तिमा में कोई इज्तिमा की नीयत से ही ना आया हो, कोई दोस्त पकड़ के ले आया हो, किसी से मिलने आया हो, मगर अच्छे बंदों की सोहबत का नतीजा देखो। ऐ बुरी सोहबतों में बैठने वालों सुनो, फरिश्ते अर्ज करते मौला एक बंदा तो अपने काम से आया था। अल्लाह फरमाता है मेरे फरिश्तों ये वो बंदे हैं जिनका हम नशीन भी महरूम नहीं रहता, मैंने अपने उस बंदे की भी मगफिरत फरमा दी। सौदा भावे मुल्ले न लइए बुल्ले आन हजारा, मिलता ही मिलता है अच्छों की सोहबत में। और सुनो, जो शराबियों के साथ बैठते हैं, बदकारों के साथ बैठते हैं, जुवारियों के साथ बैठते हैं, बेनमाजियों के साथ बैठते हैं, बेहयाओं के साथ बैठते हैं, ना बेपर्दा औरतों से दोस्तियां करते। सुनो क्या लिखते हैं पंजाबी शायर, बुरे बंदे दी सोहबत यारों जिवें दुकान लोहारा सौदा भावे लइए ना लइए, हैं कपड़े पावे कुछ कुछ पइए चिंगा पैन हजारा। लोहार की दुकान पे जाओ, जितने भी कपड़े बचा लो, चिंगारी आई जाती है, सुराख कर ही देती है। अब आपकी मर्जी है कि किन के साथ बैठना है, जहां लानत बरस रही है या उनके साथ बैठना है जहां रहमत बरस रही है। ये फैसला आपने करना है। आइए, दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपको पुकार रहा है, इस मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाइए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि यूट्यूब हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको भेज दे। जज़ाकल्लाह।